بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین. الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک اہل بیتک وازواجک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رحمت للعالمین. خالق کائنات جل جلالہ عما نوالہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے اس نے ہمیں نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا. دعا کرتے ہیں ہمیں اسی پر استقامت عطا فرمائے. حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب غلاموں، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے. یہی اس آیت کا معنی ہے جو آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح خالق کے کائنات کو راضی کیا اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو راضی کیا. حضرت عبید اللہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ اصحاب میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں شام کا گورنر بنا کر بھیجا. وہ اسی لیے بھیجا کہ شام اور گرد و نواح کے علاقے حضرت عبید اللہ ابن جرح نے اپنی سپہ سالاری میں فتح کرائے، اور آپ نے بڑے جنگ کے ذریعے سے اور جنگی خدمات دے کر اسلام کو یوں پروان چڑھایا. حضرت عبید اللہ ابن جرح رضی اللہ تعالی عنہ جب شام کے گورنر ہوئے تو شام پھلنے پھولنے لگا اور اس کے معاملات میں، معیشت میں بہتری آنے لگی، اور اتنی دولت کی فراوانی ہو گئی کہ شہر کا شہر جب رات میں جایا جاتا تو اسی طرح لگتا کہ دن ہو گیا ہے. تو اتنا اجالا اور اتنی دولت کی فراوانی ہو گئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ شام کے دورے پر گئے اور حضرت عبید اللہ ابن جرح سے ملاقات کی. شہر دیکھا اور اس کی مٹی کی زرخیزی دیکھی اور وہاں پر دولت کی چہل پہل دیکھی. جب یہ سارا کچھ دیکھا اور دیکھ چکے تو حضرت عبید اللہ ابن جرح سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبید اللہ، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عبید اللہ ابن جرح نے عرض کیا، حضور آپ میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے؟ وہاں پر آپ کو آنکھوں سے آنسو کے سوا اور کچھ نہیں نظر آئے گا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. تو لیکن حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا کہ نہیں، میں آپ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں. یہ خیال تھا غالباً حضرت عمر فاروق کا کہ جن کے شہر میں اتنی دولت کی ریل پیل ہے، جس کے شہر میں اتنی جگمگ ہے اور جتنی دولت کی فراوانی ہے یہاں پر، یہاں کے امیر کا گھر دیکھنے لائق ہوگا. حضرت عمر فاروق نے اصرار کیا تو حضرت عبید اللہ ابن جرح حضرت عمر فاروق کو لے کر چل پڑے. شہر ختم ہو گیا، ویرانہ شروع ہو گیا. حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ اے عبید اللہ، شہر تو پیچھے رہ گیا، ساری رونقیں وہیں رہ گئیں، تمہارا گھر کہاں ہے؟ تو عرض کیا حضور تھوڑا سا آگے چلیں، آپ تو بہت قریب آ گئے ہیں. ویرانے میں پہنچے تو ایک جھونپڑی نظر آئی. حضرت ایک جھونپڑی نظر آئی. حضرت عبید اللہ ابن جرح نے عرض کیا کہ حضور یہ میرا گھر ہے. حضرت عمر فاروق ان کے گھر میں پہنچے تو فقط فرش پر ایک جائے نماز بچھی ہوئی، مصلی بچھا ہوا تھا اور اس کے سوا کوئی اور سامان موجود نہ تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ یہاں پر تو کسی شے کا سامان نہیں، کوئی ضرورت کی شے نہیں، آپ کس طرح گزارا کرتے ہیں؟ تو عرض کیا حضور والا، میں گزارا اس طرح کرتا ہوں کہ میں یہاں پر مصلی پر کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھتا ہوں، اور حضور والا جب میں رات ہو جاتی ہے تو میں اسی مصلی پر سو جاتا ہوں. تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا کہ آپ پھر کھاتے کہاں سے ہیں؟ نہ کوئی برتن نظر آ رہا ہے نہ کچھ. آپ نے اوپر چھت کی طرف اشارہ کیا اور چھت کی اور سے آپ نے ایک پیالہ اور ایک برتن نکالا
اور عرض کیا کہ حضور جب مجھے پیاس لگتی ہے میں اس پیالے سے پانی پی لیتا ہوں، اور جب مجھے بھوک لگتی ہے وہ برتن نیچے کر کے، کٹورا نیچے کر کے دکھایا اور عرض کیا کہ حضور والا جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں یہاں سے لقمے توڑ کر کھا لیتا ہوں۔ عرض کیا کہ میں دن بھر میں حکومت کے معاملات میں مصروف رہتا ہوں، ایک عورت یہاں آتی ہے میرے گھر میں، وہ مجھے 3 دن کا کھانا بنا کر دے جاتی ہے، جب تک وہ تر و تازہ رہتا ہے میں وہی کھاتا رہتا ہوں، جب وہ روٹیاں سوکھ جاتی ہیں حضور والا تب میں اس برتن میں پانی بھر کر اسی میں روٹیوں کے وہ ٹکڑے ڈال دیتا ہوں، وہی بھگو کر کھاتا ہوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عبید اللہ نے عرض کیا کہ حضور والا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آپ میرا گھر دیکھیں گے آپ کی آنکھوں سے آنسو آئیں گے، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبید اللہ ابن جرح کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبید اللہ، اتنے بڑے شہر کے اور اتنے اچھے شہر کے اور اتنی زرخیز مٹی کے گورنر ہو کر بھی دنیا تمہارے دل میں نہیں آئی تو خالق کے کائنات تمہیں اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ رب کے حضور دعا ہے کہ ہمیں بھی خالق کے کائنات بس دنیا سے گزرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔